صرف ایک منٹ. اگر کوئی اپنے خزانوں کے در کھول دے اور یہ کہے کہ جو چاہے لے جاؤ اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، کتنا خزانہ آپ لے کر آئیں گے؟ آپ کتنا بڑا برتن اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ خزانہ لینے کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ بہت مختصر ہے. ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ صرف اپنے حوالے سے، اپنی نیوکلیس فیملی کے حوالے سے، یا اپنے گھر والوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے. سوچ کو بلند اگر کر لیں تو خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک جاپانی انٹرپرینور تھا جس کا ایک کہنا تھا کہ اگر غربت ختم کرنی ہے تو تمہیں صنعتی انقلاب لے کر آنا پڑے گا. وہ پیدا ہوا تھا 27 نومبر 1894 کو جاپان کے ایک چھوٹے سے کسان گھرانے میں، جن کی کھیتی باڑی تباہ ہو گئی. وہ لوگ شہر موو کر گئے اور اس وقت 9 سال کے اس بچے نے، جو 8 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا، ماں سے اجازت لی اور ایک دوسرے ٹرین میں بیٹھا ایک دوسرے شہر میں چلا گیا. وہاں جا کے ایک سے چھوٹی سی دکان کے اوپر جابری کی. سارے اس کے کام تھے، صبح سے شام تک لگا رہتا تھا. لیکن اس کو آگے بڑھنا تھا. اس کو معلوم ہوا کہ ایک سائیکل کمپنی کے اندر آپریشن کی جگہ ہے، تو وہ وہاں سے چھوڑ کے وہاں چلا گیا. اس زمانے میں جاپان میں سائیکل ایک بہت بڑا لگژری آئٹم سمجھی جاتی تھی اور باقاعدہ برطانیہ سے امپورٹ ہوتی تھی. وہ وہاں جا کے اس نے آپریشن کو کورس کر لیا. سفر بڑھتا رہا آگے. اس نے 1910 کے لگ بھگ دیکھا کہ گلیوں کے اندر کچھ گاڑیاں ہیں جو کہ تار لگاتی پھر رہی ہیں. بجلی کا دور شروع ہو گیا. اس کو بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہوئی. اس نے کہا یہ کہ اب لگتا ہے مجھے کہ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا اور مجھے بجلی کے میدان میں کچھ کرنا ہوگا. چنانچہ اس نے آنے والے دور کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں بجلی کے میدان میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. ایک ادارے کی ملازمت کی اور وہاں ساتھ ہی ساتھ وہ جتنے پیسے تھے، جتنی چیزیں تھیں، تجربات کرتا رہتا تھا مختلف قسم کے. اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے بلب کا ایک ایسا ساکٹ ایجاد کیا کہ جس طریقے سے آپ چاہیں تو نکال بھی لیں، چاہے تو لگا بھی دیں. پرمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک ساتھ چاہے تو دو لگا دیں. جب وہ تجربہ اس کا کامیاب ہو گیا ساکٹ بنانے کا، اپنے امپلائر کے پاس گیا. اس کو بتایا کہ یہ میں نے ایک چیز ایجاد کی ہے، کیوں نہ ہم اس کو پروڈیوس کریں. امپلائر نے اس کو بھگا دیا کہ آج کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، اپنے جو کام کا ہے وہ کام کرو، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، یہ سب چیزیں بکتی بکاتی نہیں ہے، مجھے تجربہ ہے پرانا. چنانچہ اس نے وہ ملازمت چھوڑ دی. ایک 2 کمرے کا مکان لیا کرائے کے اوپر، اور وہاں وہ اور اس کی بیوی انہوں نے پہلا بلب ساکٹ بنانے کا کارخانہ لگا لیا. مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ وہ ساکٹ بکتے نہیں تھے. وہ اپنا سب کچھ پوری جمع بوجھی اس میں لگا بیٹھا تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس ادارے کو برقرار رکھنے کی خاطر اس نے اپنے گھر کا فرنیچر تک بھیج دیا. وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا اب راستہ کوئی نہیں بچا ہے، میں دوبارہ جا کے نوکری کر لوں گا. تو اس کو پہلا آرڈر مل گیا 1000 ساکٹس کا، اور وہ اس کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد سے جو اس نے سفر شروع کیا وہ پھر ختم ہو کے نہ دیا. اس نے بڑے بڑے کارخانے لگائے. 1918 میں اس نے باقاعدہ اپنا ایک بڑا کارخانہ بھی لگا لیا. اور 1923 میں اسے خیال آیا، سائیکل سے شروع ہوا تھا نا، سائیکل کی لائٹ کا، کہ کیوں نہ میں کوئی سائیکل کی اچھی سی بیٹری آپریٹر بناؤں. بنتی تھی لائٹیں تھیں لیکن اس کا معیار بہت بہتر تھا. وہ سمجھتا تھا چیزوں کو. جب وہ سائیکل کی بیٹری بنانے میں کامیاب ہو گیا، میں آپ کو بتا چکا نا سائیکل زمانے کے لگژری آئٹم تھی، تو جتنے ہول سیلر تھے لینے سے انکار کر دیا. یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو، ہمارا اپنا جو پچھلا اسٹاک پڑا ہم اس کا کیا کریں گے. اس نے یہ کیا کہ دکانداروں سے رابطہ کیا کہ یہ تم لے جاؤ، نہ بکے تو واپس کر دینا، اور کوئی خرابی ہو تو بتا دینا. تھوڑے عرصے میں پورے جاپان میں دھوم مچ گئی اس لائٹوں کی. پھر وہی ہول سیلر اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا کہ ہمیں اس کے ڈسٹریبیوشن کے رائٹ دے دو. سفر آگے چلتا رہا. اس کو خیال ہی آیا کہ میں کوئی انٹرنیشنل برانڈ لے کر آؤں. تو پھر اس دن اس نے یہ سوچا کہ انٹرنیشنل میں نیشنل پہلے آتا ہے، انٹر بعد میں آتا ہے. اگر کوئی چیز نیشنل ہوگی تو وہ انٹرنیشنل بھی ہو جائے گی. چنانچہ وہ نیشنل برانڈ لے کر آیا اور پھر اس نے بڑی بڑی چیزیں کی. پہلی بار اس نے سپر آئرن بنائی. استری اس زمانے میں ایک اچھا لگژری آئٹم تھی، بجلی کی استری، لیکن وہ اگر 5-6 یوان سے کم کی نہیں بنتی تھی تو اس نے 2-3 یوان کی بیچنی کی تاکہ اس کا بینیفٹ لوگوں کو پہنچے. وہ یقینی اس بات پہ رکھتا تھا کہ سیلز جو ہے وہ مارکیٹنگ سے نہیں آتی ہے، وہ آفٹر سیل سے آتی ہے اور وہ کسٹمر سروس سے آتی ہے. اس شخص نے 94 سال تک جاپان کی خدمت کی. جاپان کو اس نے امریکہ کے ٹکر پہ لا کے کھڑا کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اس پہ یقین کرتا تھا. اس کا ایک ہی بزنس کا فلسفہ تھا، وہ یہ کہ نفع کمانا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی نفع نہیں کمائے گا تو وہ سوسائٹی کا مجرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوسائٹی نے اس کو کیپٹل دیا، اس کو لوگ دیے، اس کو مواقع دیے، اور اس نے ان مواقع کو ضائع کر دیا.
नफा मैक्सिमम कमाना है, लेकिन लगाना उसी सोसाइटी के ऊपर है। ये भी कहता था वो बार बार ये। और सारा उसने जो काम किया वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। और 65 साल की उम्र में जब उसका कारोबार पूरा बूम पे था, पीछे हट गया कि अब आगे दूसरे लोग आके इसको कारोबार को संभालें, मैं पीछे से सिर्फ गाइडेंस करूंगा, मैं खुद काम नहीं करूंगा। 65 साल की उम्र में। और वो 94 साल की उम्र तक जिंदा रहा, लोगों को ट्रेनिंग देता रहा, लोगों को गाइड करता रहा। जिस जापानी एंटरप्रेन्योर की मैं बात कर रहा हूं, कोनोसुके मित्सुबिशी, वो इस दुनिया से चला गया 94 साल की उम्र में। उसका जलाया हुआ चिराग आज भी रोशनी दे रहा है। उसके मरने के बाद भी आज भी उस कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 3.5 लाख से ज्यादा है। उसकी बनाई हुई कंपनी पैनासोनिक की सेल्स तमाम तर कारोबारी नुकसानात के बावजूद, तमाम तर कोरोना वायरस के बावजूद अभी भी $60 बिलियन से ज्यादा है इस साल। ये $60 बिलियन कितना होता है? वो तो एक फर्द वाहिद की बनाई हुई कंपनी है। यहां हमारी पूरी कौम जो दुनिया भर में जो सेल कर रही है, यानी एक्सपोर्ट कर रही है दुनिया भर को, उसका साइज 2021 में $31 बिलियन था। 2023 के भी फिगर नहीं है ये मेरे सामने, लेकिन वो 2022 में $39 बिलियन। पूरी कौम की सारी सेल्स एक्सपोर्ट की सूरत में $39 बिलियन। वो फर्द वाहिद, उसकी अपनी जो बनाई हुई कंपनी है, आज उसकी सेल्स तमाम तर नुकसान के बावजूद $60 बिलियन से ऊपर है। वजह थी सिर्फ और सिर्फ एतमाद की, अपने लोगों की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हर मरहले पे उसकी जो सबसे बड़ी ज्यादा प्रायोरिटी थी वो ये थी कि सबसे कीमती चीज हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं। वो उसको अपने कारोबार के अंदर लोगों की हाजिरी की इतनी परवाह नहीं होती थी जितनी परवाह इस बात की होती थी कि यहां से कुछ सीख के निकलोगी, देख के निकले। उसने कारोबार को नए रुख दिए। बातें तवील हो गई, लेकिन मैं इस बात पे खत्म करूंगा, करो दूसरों के लिए और कुछ ऐसा करो कि बड़ा नाम कर जाओ। या चाहता हूं अल्लाह।